इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, लेकिन आम तौर से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नाम का ही इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी ऐसे अमल के मुतालिक करना चाहते हैं जो कि फ्यूचर यानी मुस्तकबिल या फिर आइंदा आने वाले ज़माने में किसी ख़ास वक्त पर किया जा रहा होगा, यानी कंटिन्यूअस होगा या फिर जारी होगा। तो ऐसा करने के लिए या इस अंदाज में बात करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं। एट 4 PM टुमारो आई विल बी वर्किंग, यानी कल 4 बजे मैं काम कर रहा हूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि काम करने का अमल 4 बजे से पहले ही शुरू हो चुका होगा और 4 बजे के बाद भी जारी रहेगा। इसका मतलब है 4 बजे काम किया जा रहा होगा, यानी इस वक्त काम जारी होगा। तो इस तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मदद से किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात की जाती है जो कि नामुकम्मल हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ख़ास पहचान ये है कि इस टेंस में बनाए जाने वाले जुमलों के अंदर विल और बी के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब की बेसिक फॉर्म, मिसाल के तौर पर लव्स वर्क, उसके आखिर में लेटर्स ING का इजाफा कर दिया जाता है, तो वर्क से बन जाता है वर्किंग। तो इस तरह से वर्क है बेसिक फॉर्म, जबकि लव्स वर्किंग जो है ये उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से अगर किसी भी जुमले में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल मौजूद हो, यानी कोई भी एक्शन वर्ड या फिर वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म के अंदर मौजूद हो और इसके अलावा उस जुमले में लफ्ज विल और बी का भी इस्तेमाल किया गया हो, इसका मतलब है वो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया है। लफ्ज विल जो है इसे फ्यूचर विल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मॉडल वर्ब की फ्यूचर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जबकि लफ्ज बी जो है ये वर्ब टू बी कहलाया जाता है। लफ्ज बी क्या कहलाया जाता है? वर्ब टू बी। और जब वर्ब टू बी का इस्तेमाल लफ्ज विल के साथ किसी जुमले में किया जाता है, यानी जब लफ्ज विल और लफ्ज बी किसी जुमले में एक साथ मौजूद होते हैं, तो फिर ये कहलाए जाते हैं वर्ब टू बी की फ्यूचर फॉर्म। यानी विल बी को अगर एक साथ देखा जाए तो इसे हम वर्ब टू बी की फ्यूचर फॉर्म भी कह सकते हैं। और विल बी के अल्फाज के बारे में ख़ास बात यह है कि ये किसी भी किस्म के सब्जेक्ट के साथ एक ही फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी विल बी के अल्फाज तब्दील नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आई, यू, ही, शी, इट, वी या दे, इन सब के साथ विल बी के अल्फाज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज़ वर्किंग को इस जुमले में इस्तेमाल किया जाए तो ये हो जाएगा आई और फिर विल बी वर्किंग। इसी तरह से यू विल बी वर्किंग, he will be working, she will be working, it will be working, we will be working और they will be working। लेकिन अगर एक नेगेटिव तर्ज का जुमला बनाया जाए, यानी जिस जुमले में लफ्ज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर लफ्ज नॉट को विल और बी के दरमियान में इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से ये जुमला हो जाएगा, मिसाल के तौर पर आई विल नॉट बी वर्किंग। इसी तरह से यू विल नॉट बी वर्किंग, ही, शी, इट विल नॉट बी वर्किंग, वी विल नॉट बी वर्किंग, दे विल नॉट बी वर्किंग। अब अगर इन्हीं जुमलों को सवालों में तब्दील करना हो तो लफ्ज़ विल को जुमले के शुरू में लगा दिया जाएगा, जबकि लफ्ज़ बी अपनी जगह पर ही कायम रहेगा। तो इस तरह से ये जुमला हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आई के साथ जुमला बनाया जाए तो ये होगा विल आई बी वर्किंग और आखिर में सवालिया निशान। इसी तरह से विल यू बी वर्किंग, विल ही बी वर्किंग, विल शी बी वर्किंग, विल इट बी वर्किंग। इसी तरह से विल वी बी वर्किंग या फिर विल दे बी वर्किंग। और अगर इसी सवालिया जुमले में लफ्ज़ नॉट का इजाफा करना हो तो उसे लफ्ज़ विल के बाद लगाया जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा विल नॉट आई बी वर्किंग या फिर वोंट आई बी वर्किंग। इसी तरह से
باقی کے جملوں میں بھی will not کے الفاظ جملے کے شروع میں استعمال کیے جائیں گے۔ اب کچھ اور جملوں کی مدد سے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے استعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ He will be going with us، یعنی وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے یا جا رہا ہوگا۔ اگلا جملہ I will be meeting her next week، یعنی میں اگلے ہفتے اس سے مل رہی ہوں۔ اب اگلا جملہ When he is in Pakistan he will be staying with relatives، یعنی جب وہ پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے یا رہ رہا ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا، اس جملے کا بہتر ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ جب وہ پاکستان آئے گا تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہا ہوگا۔ اگلا جملہ Sea levels will still be rising in 20 years، یعنی 20 سال بعد بھی سطح سمندر اونچی ہو رہی ہوگی۔ اب آخری جملہ This time next week I will be working، یعنی اگلے ہفتے اس وقت میں کام کر رہا ہوں گا۔ تو ان تمام جملوں میں کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جا رہی ہے جو کہ مستقبل میں یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی ایک وقت یا عرصے کے دوران جاری رہیں گے یا پھر کیے جا رہے ہوں گے یا کیا جا رہا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان جملوں کے اندر کس قسم کے وربس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان تمام ہی جملوں کے اندر will be کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ان جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جملے کے اندر will be کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ will کو فیوچر will بھی کہا جاتا ہے یا پھر ماڈل ورب بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جب لفظ be کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ verb to be کہلایا جاتا ہے تو یہ دونوں مل کر بناتے ہیں verb to be کی فیوچر فارم۔ اس کے علاوہ ان تمام جملوں کے اندر جو مین ورب استعمال کیا گیا ہے وہ اپنی پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں ہے، یعنی بیسک ورب کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ going، اس کے بعد meeting، staying، rising اور اسی طرح سے لفظ working۔ تو اس طرح سے جب کسی جملے کے اندر verb to be کی فیوچر فارم اور present participle ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جملے کو فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ چلیے اب مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر مختلف قسم کے سینٹنسز کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، یعنی ان میں الفاظ کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں افرمیٹو طرز کے جملوں کو۔ افرمیٹو یعنی پازیٹیو یا مثبت جملہ جس میں آپ کسی بات کے متعلق بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا ہوگا۔ تو اس طرز کے جملے میں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال آتا ہے، اس کے بعد سمپل فیوچر آف ورب ٹو بی یعنی لفظ will اور be، ان کا استعمال ایک ساتھ آتا ہے، یعنی will اور be جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ verb to be کی فیوچر فارم بھی کہلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو verb استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مین verb بھی کہلایا جاتا ہے اسے present participle فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی verb کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کر کے present participle بنایا جاتا ہے۔ تو جب بھی جملے کے اندر present participle کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ کنٹینیوس ہے یا پھر جاری رہنے والا عمل ہے، لہٰذا present participle کو verb کی کنٹینیوس یا پروگریسو فارم بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں You will be watching، یعنی تم دیکھ رہے ہوگے۔ اب دیکھتے ہیں ایک نیگیٹو طرز کا جملہ۔ یہ نیگیٹو یعنی منفی جملہ جس میں آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس طرز کے جملے میں سبجیکٹ کا سب سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے لفظ will، اس کے بعد اضافہ کیا جاتا ہے لفظ not کا، اور پھر آتا ہے لفظ be، یعنی will اور be کے درمیان لفظ not لگا دیا جاتا ہے، اور آخر میں present participle کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں You will not be watching، یعنی تم نہیں دیکھ رہے ہوگے۔ اب دیکھتے ہیں ایک انٹراگیٹو طرز کا جملہ، یعنی ایک سوالیہ جملہ جس میں کچھ پوچھا جا رہا ہو۔
اس قسم کے جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے لفظ will کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ اور پھر لفظ be یعنی will اور be کے درمیان میں سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور آخر میں آتا ہے present participle۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں will you be watching یعنی کیا تم دیکھ رہے ہوگے۔ اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے کو۔ اس میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر لفظ will کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر not اور پھر آتا ہے لفظ be یعنی لفظ will اور be کے درمیان میں سبجیکٹ اور not کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور آخر میں آتا ہے present participle۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں will you not be watching یا پھر معاف کیجیے گا نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر لفظ will کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد آتا ہے لفظ not اور پھر آتا ہے سبجیکٹ، اس کے بعد لفظ be اور پھر آخر میں present participle۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں will not you be watching یا پھر won't you be watching یعنی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہوگے۔ لفظ won't جو ہے یہ will not کی کانٹریکشن یا شارٹ فارم کہلائی جاتی ہے اور اس کے اندر I کی جگہ لفظ لیٹر O کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اولڈ انگلش یعنی پرانی انگلش میں لفظ will کی جگہ لفظ wall کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انٹراگیٹو اور نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں کوسچن مارک یعنی سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ افرمیٹو اور نیگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر پرجوش انداز میں بات کی گئی ہو تو اس کے متعلق بتانے کے لیے اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان تمام قسم کے جملوں میں جو ایک بات کامن ہے یعنی ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر لفظ will اور be کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مین ورب کی present participle فارم کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی بھی جملے میں لفظ will اور be اور اس کے علاوہ کوئی ایکشن ورڈ موجود ہو جس کے آخر میں لیٹرز ing آتے ہوں تو اس کا مطلب ہے اس جملے کو فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی فارم میں بنایا گیا ہے۔ تو یہ تھی فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ایک ٹیبل کی مدد سے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر مختلف قسم کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے۔